الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی ترجمہ و تشریح اور اس کی تفسیر چل رہی تھی. ہم نے پچھلی تفسیر اور پچھلی جو تشریح پڑھی ہے سورہ لہب کی، اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا. آج انشاءاللہ سورہ نصر کا ترجمہ، اس کی کچھ تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نصر کو نازل فرمایا، اور یہ صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے، اور اس چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری لمحہ اور آخری وقت چل رہا ہے. یعنی اس کے بعد، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا. اس چیز کا بھی تذکرہ، اس چیز کا بھی اشارہ اس صورت کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، واستغفر، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، انہ کان توابا، اور یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ ہے سورہ نصر کا ترجمہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی صورت اور اس کے اندر جو باتیں بیان فرمائی وہ یہ چیزیں تھیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نصر کی پہلی آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی: اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. اس مدد اور اس فتح سے مراد مکہ المکرمہ کا فتح ہونا ہے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح ہو جائے. اور زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ صورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی. اس صورت کے اندر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ المکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوق در جوق دین اسلام کے اندر داخل ہوں گے. اور ایسا ہی واقعہ ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا تو عرب کے ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. اور دوسری طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ اسلام کے پھیل جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ حمد اور تسبیح اور استغفار آپ کیجئے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اور جب یہ آیت اور یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اس خوشخبری کو لے کر کے بڑے خوش ہوئے. بعض صحابہ کرام نے جب اس آیت کو، اس صورت کو سنا اور اس کے اندر جو خوشخبری دی گئی ہے فتح مکہ کی اور اللہ کی مدد کی، تو اس خوشخبری کو سن کر کے بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین خوش ہوئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس صورت کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، وہ رونے لگے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رونے کے پیچھے جو وجہ ارشاد فرمائی وہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے سے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ حالات معلوم ہوئے اور یہ معاملات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوئے.
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ میں تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے اپنے حبیب کو کہ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ یوں تو اکثر عام طور پر اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، بے گناہ تھے، کوئی عیب اور کوئی گناہ کا دھبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی دوسری آیت کے اندر اس چیز کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی دوسری آیت کو نازل فرما کر یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چوک میں اگر کوئی خطا، کوئی بھول چوک آپ کی شایان شان اور آپ کی شان کے مطابق آپ سے ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے تمام کی تمام بھول چوک کو معاف فرما دیا۔ اس کے باوجود پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین کرنا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ جب معصوم نبی، بے گناہ نبی، جس کی ذات کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے، جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، معصوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر حال میں پاک ہے، ہر زمانے کے اندر پاک رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کریم کے اندر بھی فرما دیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ امت محمدیہ ہے۔ جب معصوم نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہم جیسے، مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگار انسان جو صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہوں کے اندر لگے رہتے ہیں، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، سر سے لے کر پیروں تلک گناہ کے سمندروں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمیں اور کتنا زیادہ استغفار کرنے چاہیے، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دے کر کے پوری امت مسلمہ کے لیے یہ راستہ کھولا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت اور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے تمام حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، ہم استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب ہم استغفار کریں گے، مغفرت طلب کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور استغفار کے بہت سارے فوائد احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بھی آئے ہیں، اس لیے کوشش ہو کہ ہر حال کے اندر انسان استغفار کرے، اٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے انسانوں کو فائدے پہنچاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے ذریعے سے انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر استغفار کے بہت سارے فوائد اور بہت سارے فائدے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی، قرآن کریم کو سیکھنے کی اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔